کل عشاء کی نماز کے بعد بھی کچھ افراد میرے پاس آئے تھے، وہ احباب آ کر دوسروں کی برائی بیان کر رہے تھے کہ وہ یہ ہیں، وہ ہیں، وہ ہیں۔ اب میں سنتا رہا بہت دیر تک، تقریباً میں سنتا رہا ان کی وہ ساری باتوں کو۔ میں نے ایک لفظ بھی اپنے زبان سے نہیں کہا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اب یہ ہوا سو ہوا، اب آگے ہم اصلاح کر کے آپس میں ایک دوسرے کے درمیان میں اتحاد قائم کریں، تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بول رہا ہوں، آنے والے تقریباً 15-16 افراد کے قریب تھے۔ اب اس میں سے ایک بزرگ صاحب نے کہا حضرت ہم اس کے لیے تیار نہیں، کسی اور مقصد کے لیے آپ کے پاس آئے، ہم یہ اتحاد نہیں چاہتے، ہم یہ لڑائی جھگڑے ختم کرنا نہیں چاہتے، ہم اسے پال کے رکھنا چاہتے ہیں، ہم آپس میں جھگڑنا چاہتے ہیں اور مسجدوں کو اس کا اڈا بنانا چاہتے ہیں۔ یہ اپنی زبان سے تو نہیں کہا، لیکن ان کے جو عمل تھا اس سے مجھے صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ ہم اصلاح کریں تو کیسے اصلاح کریں، سمجھائیں تو کیسے سمجھائیں؟ اب اللہ کے گھر میں بھی یہاں سیاست، اور یہاں اللہ کے گھر میں اللہ کے گھر کی خدمت کا مقصد نہیں۔ اگر اس کے ذریعے سے کوئی اور مقصد ہو، یقین مانیے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بول رہا ہوں، ہماری پوری زندگیاں برباد ہو جائیں گی۔ اللہ کو ایسے مسلمانوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیا افسوس ہوا مجھے ہمارے اس بزرگ کا جواب سن کے، حضرت ہم اس کے لیے نہیں آئے ہیں، کسی اور مقصد کے لیے آئے ہیں، آپ ہمارا وہ مقصد پورا کرا کے دے دیجئے، بس اتنا کافی ہے۔ ہم یہ اتحاد، یہ آپس میں بھائی چارگی، یہ دلوں سے بغض کو پاک کرنا، ان کا جواب کا یہ خلاصہ تھا جسے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کیسے آپ کو بتاؤں، آج دشمن مسلمانوں کے وجود کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ آج دشمن یہ نہیں دیکھتا کہ یہ سنی ہیں، یہ شیعہ ہیں، یہ اہل حدیث ہیں، یہ بریلوی ہیں، یہ تبلیغی ہیں، یہ فلاں فلاں ہیں، یہ نہیں دیکھتا۔ دشمن یہ سمجھتا ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، لیکن ہم ابھی آپس میں انہی جھگڑوں میں پڑے ہوئے۔ اگر ہم سمجھائیں کہ ان لڑائیوں کو ختم کرو، ان جھگڑوں کو ختم کرو، آپس میں مل کر اصلاح کی فکر کرو، اگر آپس میں ان سے کوئی چوک ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، اصلاح کریں، اور اصلاح کر کے اور اس کام کو آپ آگے لے کے جائیں۔ اگر اصلاح ہو گئی، مسئلہ ختم ہوا۔ لیکن یہ اصلاح مقصد نہیں ہے، لڑائیوں کو پالنا ہمارا مقصد ہے، حسد کرنا ہمارا مقصد ہے، اور وہاں ان کو ذلیل کرنا مقصد ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کو ایسے ایمان والوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسے کروڑ مسلمان رہے، اللہ ذلیل کر کے رکھ دیں گے، رسوا کر کے رکھ دیں گے۔ جی ہاں، آج ہم مار کھا رہے ہیں اسی وجہ سے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح نہیں چاہتے۔ اللہ رب ذوالجلال نے یہاں فرمایا ہے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ۔ آپس میں ایک دوسرے سے کچھ اونچ نیچ ہو جائے، کچھ غلطی ہو جائے، کچھ چوک ہو جائے، کچھ گناہ کر بیٹھ جاتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کر لو۔ جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کی نشاندہی کرو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے غلطی کرنے چھوڑ دو، نہ، بالکل یہ مطلب نہیں ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہونا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا پروردگار مجھ سے خوش ہو جائے۔ اس مقصد سے ہم نے اصلاح کی فکر کی، اور یہاں جو غلطیاں ہوئی اس کی نشاندہی کی، اور وہ غلطی کی اصلاح ہو گئی۔ اب آگے بڑھیں، آپس میں بھائی بھائی بن کر جیے۔ نہ، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کہ صحابہ نے ایسی دشمنیوں کو پال کے رکھا تھا؟ جی ہاں، ان کے اندر عداوت تھی، دشمنی تھی، خون کے ایک دوسرے کے پیاسے تھے۔ ہم کیا دشمنی کر سکتے ہیں؟ اسلام لانے سے پہلے
یہ ایک دوسرے کے خون کا پیاسا تھا. باپ مرنے سے پہلے احد لیتا تھا، اقرار کرواتا تھا اپنے بیٹے سے، دے میرے ہاتھ میں تیرا ہاتھ، یہ احد کر کہ فلاں یہ میرا دشمن ہے، جب تک اس کا خاتمہ نہ کر دے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھنا بیٹا. اب بیٹا مرتے وقت باپ سے عہد کرتا ہے، اب تلاش میں رہتا ہے کہ کوئی موقع مل جائے اس کو ختم کر دے. اللہ کے رسول علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو ان کو اس دلدل سے نکال کر آپس میں بھائی بنا دیا. کونوا عباد اللہ اخوانا، کونوا عباد اللہ اخوانا. اللہ کے ان بندوں کو آپ نے بھائی بھائی بنا دیا، دشمنیاں ختم کروایا. آج ہم اسلام پر چلتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اور ایمان والا اپنے آپ کو کہتے ہیں، کیوں ان برائیوں کو اپنے دلوں میں جگہ دے کے رکھا ہے؟ کیوں اپنے دلوں کو پاک کرنے کے لیے تیار نہیں؟ میں آپ کو اگر کہوں تو شاید آپ کو بھی حیا آئے گی. آنے والے صاحبان میں بہت سارے وہ جو متشرع تھے اور کئی ایک تھے جو متشرع نہیں تھے. میرا مقصد آپ سمجھ رہے ہیں. اور جو متشرع تھے ان کی زبانوں سے اس طرح کے الفاظ، نہیں ہم اس پر عمل کرنا نہیں چاہتے، یہ سب ساری چیزیں ہم کو نہیں چاہیے، آپ کی نصیحت کوئی نہیں چاہیے، بس جو ہماری گزارش ہے آپ اسے پورا کر کے دے دیجیے. یا اللہ، سمجھاؤ تو کیسے سمجھاؤ، بتاؤ تو کیسے بتاؤ. یہ ایمان نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو اٹھا کے پھینک دیا کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جن پر اب عمل کرنا نہیں ہے، دل میں پال کے رکھنا نہیں ہے. اسی وجہ سے قرآن نے ان کے لیے یہ بشارت دے دی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اگر خود کی حالت پتلی ہے، خود کی حالت پتلی ہے، لیکن دوسرا سامنے کوئی ضرورت لے کے آ گیا، یہ ایک صحابی دوسرے صحابی پر اپنے آپ کو ترجیح دیتے ہوئے وہ اس کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا، اس کے کام آنے کے لیے تیار ہو جاتا. کیا دولت اسی لیے ملی ہے کہ ہم دشمنیوں کو پالیں؟ کیا رتبہ اسی لیے ملا ہے کہ اس کا غلط استعمال کر کے ہم آپس میں ایک دوسرے کے درمیان میں لڑائی جھگڑے پیدا کریں؟ اللہ کرے جو میرے نبی کا درد تھا اور جو میرے نبی کی تعلیمات، وہی تعلیمات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں آپ تک نبی کا یہ پیغام پہنچا رہا ہوں. یہ جو درد ہے جو میرے سینے میں ہے، جو آج کل عام طور سے دیکھ رہا ہوں، اسے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. خدا کے لیے آپ سے، اللہ کے لیے آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر ایک بھائی تک میرے اس پیغام کو پہنچائے کہ یہ وقت نہیں ہے آپس میں لڑنے کا، آپس میں دشمنیاں پالنے کا. اگر کسی سے کچھ غلطی ہو گئی، کچھ گناہ ہو گیا، اصلاح کریں. اصلاح کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی غلط کام ہوا تو اس کی اصلاح کریں، اس لیے کہ قرآن کا حکم ہے، اس پر آپ عمل کریں. لیکن اسے حسد بنا لینا، اسے دشمنی کا سبب بنا لینا اور ضدی پیدا کر لینا کہ ہاں میں ضد پر رہوں گا، اب مجھے کچھ نہیں نظر آتا، میں نے ضد کا چشمہ پہن لیا ہے، اب مجھے وہی نظر آتا ہے جو میں دیکھنا چاہتا ہوں. اگر کوئی اصلاح کی بات کرے اسے سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ دماغ پر بھی دل پر بھی وہ ضد کا پردہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے. کوئی چیز اب ہم اپنے اوپر لینے کے لیے تیار نہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ہاں، اگر یہ بیماریاں اپنے اندر ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان ساری بیماریوں کو ہم نکال پھینکیں.